اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 18 اکتوبر 1965 کو پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں دعوت دین کا شوق تبلیغ اسلام کی طرف لے آیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بڑی اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ پیس TV نامی چینل بھی چلاتے ہیں، جسے دنیا کے اندر تقریباً 20 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں۔ 1 اپریل سن 2000 کو امریکہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ہوا، اور یہ مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا، اور یہ مناظرہ امریکی TV چینل پر لائیو دکھایا گیا تھا، جس کے بعد تقریباً 34,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ أشهد اللہ أن لا الہ إله الا اللہ إلا الله واشہد وأشهد ان أن محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ۔ 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سارے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ اس مناظرے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا، اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی، وہ حالانکہ کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک شخص اپنی چینل کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا رہا ہے، اور ایسے لاجیکل جواب لوگوں کو دے رہا ہے، غیر مسلمانوں کو خاص طور پر، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایسے مشکل سوالوں کا جواب دیتا ہے، کوئی ہندو پنڈت، کوئی مسیح اور کوئی بھی مذہبی رہنما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلامی دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس میں ملوث تھے، کیونکہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا، اور اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر تھا، جو کہ آپ جانتے ہیں بہت بڑا پلان تھا جو انڈین حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی طرح سے بدنام کر سکیں۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی، تو وہی کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے۔ اس بار انڈین حکومت نے ذاکر نائک پر الزام لگایا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، اس لیے انڈین حکومت نے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت انڈیا سے باہر موجود ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر اس وقت دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے الزام لگائے گئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بار بار انڈین حکومت کو بتا چکے ہیں کہ وہ اس طرح کے کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں۔ اس TV پر اس وقت پورے انڈیا کے اندر پابندی ہے، کیونکہ انڈین حکومت جانتی ہے کہ ہر روز غیر مسلمان ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیا انڈیا ایسے شخص کا وجود برداشت کرے گی؟ یہی وجہ ہے ان پر طرح طرح کے الزام لگا کر انہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس سے باز آ جائیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ مسلمان اس طرح کے کسی بھی حالات سے گھبرایا نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد ان مشکلوں سے باہر نکالے، اور اللہ تعالیٰ انہیں غیبی مدد فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے نیا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اب آپ کو ملوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔